الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. اور کسی مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ فرما دیں تو وہ اس کام میں اپنا بھی کچھ اختیار سمجھیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ سری گمراہی میں مبتلا ہو گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال عليه الصلاة والسلام. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دیں فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں،
سلام اس پر کہ جس کی چاند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل کچل ڈالی۔ سلام اس پر شکستیں جس نے دیں باطل کی فوجوں کو، سلام اس پر کہ ساکن کر دیا طوفان کی موجوں کو، سلام اس پر کہ جس نے کافروں کے زور کو توڑا، سلام اس پر کہ جس نے پنجے بیداد کو موڑا، سلام اس پر سر شاہن شہی جس نے جھکایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے کفر کو نیچا دکھایا تھا، سلام اس پر کہ جس نے زندگی کا راز سمجھایا، سلام اس پر کہ جو خود بدر کے میدان میں آیا، سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ٹکڑا سرفروشی کے خزانے میں، سلام اس پر کہ جس کے نام کی عظمت پہ کٹ مرنا، مسلمان کا یہی ایمان یہی مقصد یہی شیوا، سلام اس ذات پر جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حمزہ کے افسانے، درود اس پر کہ جس کا نام تسکین دل و جاں ہے، درود اس پر کہ جس کے خلق کی تفسیر قرآن ہے، درود اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، درود اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، درود اس پر تبسم جس کا گل کے مسکرانے میں، درود اس پر کہ جس کا فیض ہے سارے زمانے میں، درود اس پر کہ جس کا تذکرہ عین عبادت ہے، درود اس پر کہ جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کہ جو تھا صدر محفل پاک بازوں میں، درود اس پر کہ جس کا نام لیتے ہیں نمازوں میں، بزرگان محترم برادران عزیز، آج ربیع الاول کی 29ویں تاریخ ہے، یعنی یہ وہ ماہ مبارک جس میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات انسانی کو انہوں نے شرف بخشا، پروردگار عالم نے ان کو اس دنیا میں بھیجا، ہر دور کے مسلمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا تذکرہ کرتے تھے، کرتے رہے ہیں اور آج تک کر رہے ہیں اور انشاءاللہ صبح قیامت تک کرتے ہی رہیں گے۔ خالق کائنات نے اس دنیا میں 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء کرام علیہ السلام
بھیجے، مبعوث فرمائے، لیکن اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ جو رتبہ اور مقام، جو اہمیت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوئی ہے، وہ اس سے پہلے اولاد آدم میں کسی انسان، کسی پیغمبر کو نصیب نہیں ہوئی۔ یہ الگ بات ہے کہ ہر زمانے کے انسان اپنے ذوق کے مطابق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے رہے، کر رہے ہیں اور کریں گے بھی۔ لیکن جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ کا ذکر خیر کیا، کرتے رہے، وہ کسی انسان کو نصیب نہیں ہوا آج تک بھی۔ آگے کا حال صرف اللہ ہی جانتے ہیں۔ صحابہ اکرام اس دھرتی پر اللہ کی بھیجی ہوئی مخلوق میں سے وہ لوگ تھے کہ کسی بھی پہلو سے، کسی بھی حوالے سے، ماضی میں گزرے ہوئے انسان ہوں یا حال میں، کوئی اور انسان بھی اس پائے کا نہیں گزرا۔ نہ سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں، اور نہ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کے علاوہ آج تک کوئی ایسی مثال ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں۔ 2 مرتبہ فرمایا اللہ اللہ، اس کا معنی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے پیار کرتا ہے در حقیقت وہ میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کرتا ہے۔ اس خوش نصیب کو مجھ سے پیار ہے، اس لیے میرے ساتھی اس کو اچھے لگتے ہیں۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ بدنصیب در حقیقت مجھ سے بغض رکھتا ہے، اس لیے میرے ساتھیوں کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اس بات کو تمام دوستوں سے درخواست کرتا ہوں ذہن نشین فرما لیں کہ اللہ کی دھرتی پر آدم کی اولاد میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جیسے انسان نہیں گزرے، اللہ نے بنائے نہیں۔ ان کی امتوں میں بھی ان کے ساتھی صحابہ رہے ہوں گے، اور سارے انسانوں کے سب سے عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مبعوث فرمایا، اور آپ کو بھی صحابہ دیے۔ لیکن جس طرح اولاد آدم میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان اللہ نے نہیں بنایا، نہیں پیدا فرمایا، اس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر صحابہ کرام جیسے انسان سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کو نصیب نہیں۔ یہ بالکل واضح عقیدہ ہر مسلمان کا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص اپنے رجحان طبع کی بنا پر دنیا کے انسانوں سے پیار کرتا ہے، کرتا رہے گا۔ وہ انسان اپنے اس کے قریبی عزیز رشتہ دار، ماں باپ یا خونی رشتے، چاہے وہ نسبی ہوں یا حسبی ہوں یا سسرالی ہوں، ان سے پیار کرتا ہے، ہوتا ہے انسان کو۔ سابقہ ادوار کے اندر بھی ایسا ہوتا رہا، لیکن یہ یاد رکھیں
کہ یہ جتنے خونی رشتے ہیں یا نسبی رشتے ہیں یا حسبی رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہیں، دوستی کے رشتے ہیں، ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جیسے انسان اور ان جیسے پیار والا رشتہ ہو۔ صحابہ نے عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ پیار کیا کہ جس کی نظیر اس دھرتی پر آنے والے انسانوں میں نہیں ملتی، سابقہ ادوار کے اندر بھی۔ قرآن حکیم نے سابقہ انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے، آپ حضرات تلاوت یقین کرتے ہوں گے اور اس میں غور بھی کرتے ہوں گے، اور غور کرنا بھی چاہیے، اور میں درخواست کروں گا کہ قرآن حکیم کی تلاوت ہرگز نہ چھوڑیں۔ کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، دن میں ایک مرتبہ چاہے کتنی آیتیں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پورا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، پون پارہ پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، لیکن تسلسل قائم رہنا چاہیے۔ اور پڑھتے ہوئے قرآن کریم کی آیات میں یہ غور کریں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ایسا نسخہ قرآن حکیم کا جو کسی عالم دین کا ترجمہ اس میں لکھا ہوا ہو اور معتبر عالم دین کا، تو جتنا بھی آپ تلاوت کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان آیات کا ترجمہ میں دیکھیں، تو خود اپنے آپ سے آپ کچھ عرصے کے بعد پوچھیں گے میں ایک سال پہلے کیا تھا اور اب کیا ہوں؟ کیا اللہ نے سوچ بنا دی ہے؟ جب آپ کی سوچ اس انداز سے بہتر ہوگی تو پھر آپ اپنے گھر والوں کے اندر بھی روشنی پیدا کریں گے اسلام کی، آپ کی نسلوں کو بھی ہدایت کا سبق پڑھائیں گے، اور آپ کے بچے جو ہیں آپ کے محلے داروں رشتہ داروں سے بالکل ممتاز نظر آئیں گے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ جو مسجد کا امام ہو تو وہی لوگوں کو دین کی بات سمجھائے۔ مسجد کا امام تو اس لیے کہ عام آدمی کاروباری نے وجہ سے مسجد کے اندر آ کر نمازیں نہیں پڑھا سکتے، تو ایک آدمی مقرر کر دیا جاتا تو تم نمازیں پڑھاؤ، اس کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ لیکن قرآن کریم کے ساتھ تعلق، دین سے تعلق، محمد مصطفیٰ تعلیمات سے تعلق ہر مسلمان کا اس طرح ہے، جس طرح مسجد کے امام کا ہے اس طرح مقتدی کا بھی ہے۔ بلکہ اگر مقتدی عام مسلمان قرآنی نسبت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت سے دین کی محبت زیادہ رکھتا ہے، اور مسجد کے امام صرف لالچ کی بنا پر کہ مجھے اتنی تنخواہ ملتی ہے، وہ دیندار بنا ہوا ہے، یاد رکھیں قرآن میرے ہاتھ کے اندر ہے، وہ پبلک کا آدمی اس امام سے بہتر ہے۔ میں بھی اس مسجد کا ایک خادم ہوں، جس طرح اور خادم ہے میں بھی ایک خادم ہوں۔ امام کہہ لیں، دنیا کا ایک دستور ہے، لیکن ہوں میں خادم دین کا۔ میرے دل کے اندر اگر دین کی محبت نہیں ہے، صرف لالچ ہے، خدا کی لعنت ہے ایسی زندگی پر۔ میری زندگی کے اندر خدا کے دین کی محبت ہے، اور وہی خدا کی مخلوق تک پہنچانا میرا مشن ہے، اور میں نے اس کو سمجھا ہے، تو پھر خدا کے ہاں یہ بہتر کام ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ حضرات سے بھی کہتا ہوں کہ آپ صرف نہ دیکھیں کہ مسجد کے امام جو ہے وہ دین کی بات کرے اور دین پر عمل کرے، اور ہم تو صرف دنیا داری کے لیے پیدا، نہ، ایسا نہیں۔ آپ مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے، اور کلمے کو دل سے مانیں۔ اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق رکھیں۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا پارہ پڑھیں، ایک رکوع بھی پڑھیں گے لیکن نیت کے ساتھ پڑھیں گے اور اللہ کا کلام سمجھ کر اس پڑھیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کا نقشہ بدل جائے گا۔ میں یہ بات نہ کہوں تو خدا کا مجرم ہوں۔ خدا کی توفیق مجھے چونکہ حاصل ہے، میں ایسا کرتا ہوں، اور وہی بات آپ حضرات سے کہتا ہوں۔ صبح کے وقت اٹھ کر الحمدللہ العظیم، رات کے پچھلے پہر میں اور میری بیوی سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ وہ اپنے ذوق کے مطابق کرتی ہیں، میں اپنے ذوق کے مطابق کرتا ہوں۔ یہی مشورہ آپ حضرات سے، آپ صرف ایک دنیا دار مسلمان نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی مسلمان ہیں۔ دنیا داری تو ایک ضرورت ہے انسان کی،
پیٹ روٹی مانگتا ہے، جسم کپڑے مانگتا ہے، دوسری ضروریات ہوتی ہیں، لیکن سب سے پہلے مسلمان ہیں، بعد میں سب کچھ ہے۔ آپ جب خود اس پر عمل کریں گے تو آپ کے اس عمل کے مبارک اثرات آپ کی نسل میں پڑیں گے۔ آپ کے بچے دیکھیں گے، آپ کے بہویں دیکھیں گی کہ ہمارے بڑے جو ہے گھر کا جس طرح کرتے ہیں، اب ہم نے بھی یہ کرنا۔ مجھے ذرا مصروفیت ہوتی ہے، کچھ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، دینی ہی ہوتی ہے، کوئی دنیا داری کے نہیں۔ میں اتنے قرآن کی تلاوت نہیں کر پاتا جتنے میرے والد صاحب کرتے تھے۔ روزانہ ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا۔ جس دن وہ فوت ہوئے 18ویں پارے پر انہوں نے جو چھوڑا تھا، تو صبح کے وقت ان کا ایک معمول تھا، وہاں ہماری بہنیں، ہماری چھوٹی بہنیں جہاں بستی تھی، ان کے پاس جا کر ایک دفعہ چکر لگاتے تھے۔ کھانا پینا نہیں، بس چکر لگا کے خرید پوچھنا، ملنے جلنے والے جو ان کی خرید پوچھنا۔ جس دن ان کا انتقال ہوا، اپنے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو دائیں بائیں زمیندار لوگ اپنی زمین میں ہل چلاتے تھے۔ ہمارے گھر کی طرف جانے والی جو سڑک ہے، اس پر بالکل گھر سے 1-2 فرلانگ کے فاصلے پر چلتے چلتے بیٹھ گئے۔ سخت سردی کا موسم تھا، جس میں لوگ کانپتے رہتے ہیں، ان کے جسم پر پسینہ تھا۔ لوگ چونکہ بہت زیادہ عقیدت مند تھے، کسی نے دیکھا کہ بڑے استاد راستے میں چلتے چلتے بیٹھ گئے، کبھی ایسا کیا نہیں۔ انہوں نے اپنے حل چھوڑ کر بھاگ کر ان کیا ہے، کیا صورتحال ہے، انہوں نے کچھ بتایا نہیں، بہت کم بولتے تھے۔ اٹھ کر خود چل پڑے، لیکن وہ زندگی آخری سانس تھے، چند قدم جا کر پھر بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے آواز دی گھر میں میرے چھوٹے بھائی کو، ہمارے گھر بندی پر ہے، کہ ان کی کچھ طبیعت خراب لگتی ہے تو آپ آ کر ان کو لے جائیں۔ خیر قسم افسر ہے، وہ آئے، ان کو لے گئے۔ گھر میں پہنچے ہیں، جس چارپائی پر وہ لیٹتے تھے، اس چارپائی پر قبلہ روح ہو کر اپنے رخساروں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ کر لیٹ گئے۔ یہ میری والدہ نے بتایا، اللہ کی کروڑوں نعمتیں نازل ہیں۔ اور کچھ لب ہلتے رہے، کچھ پڑھتے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں بند کر دی اور لب ہلنا بند ہو گئے۔ میری والدہ نے کچھ آوازیں دی، لیکن کا جواب نہیں دیا۔ میری چھوٹی ہمشیرہ کو انہوں نے بلایا کہ دیکھیں آج کیا ہوا۔ انہوں نے آ کر ہاتھ لگایا، اللہ کے پاس پہنچ چکے تھے۔ قرآن کریم جہاں سے اٹھاتے تھے، ایک کمرہ مخصوص تھا عبادت کے لیے ہمارے گھر میں، اب بھی وہاں ایک لائبریری میں نے رکھی ہے، ضروری کی کتابیں وہاں ہوتی ہیں، وہیں بیٹھ کر وہ قرآن کریم پڑھتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے، بلکہ گھر میں جو آتا اس کو پڑھاتے بھی تھے۔ قرآن کریم کو دیکھا 18ویں پارے پر آخری رکوع انہوں نے تلاوت کر کے اس دن چھوڑا تھا۔ اب اگر وہ زندہ ہوتے تو شام کے وقت تک وہ ختم ہو جاتا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ کی کلام کے ساتھ انسان صحیح تعلق رکھتا ہے تو پھر اللہ پاک ایسی توفیق دیتے ہیں کہ 1 پارہ 2 پارہ نہیں، پورا قرآن کریم ایک دن میں مکمل کر لیتا ہے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کروں گا، اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، لمبی زندگی صحت والی دے، آپ کے گھروں کو خدا دین سے آباد رکھے۔ آپ دنیا کا کوئی کام بھی کرتے ہیں کریں، لیکن قرآن کریم کو نہ چھوڑیں۔ جتنے دن میں میرے رب نے سانسیں دی ہیں، اس کو غنیمت سمجھیں، اس کے بعد پھر موقع نہیں ملے گا، پھر تلافی کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اور آپ کا یہ عمل جو ہے یہ ایک نمونہ بن جائے گا، آپ کے گھر کے چھوٹے افراد، آپ کے بچے، بہویں،
اولادیں ان کے لیے نمونہ بن جائے گا، وہ کہیں گے کہ ہمارے بڑے اس طرح کرتے تھے۔ خیر، بات عرض کر رہا تھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ ایسے عاشق سابقہ امتوں میں بھی کسی نے نہیں دیکھے، اور ایسے عاشق صحابہ کے بعد آج تک نہیں پیدا ہوئے۔ دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ گزرے ہیں ہم سب کی عظمت کے قائل ہیں، جتنے محدثین گزرے ہیں سب کی بزرگی کے قائل ہیں، جتنے فقہا گزرے ان کی بزرگی کے قائل ہیں، لیکن جو مقام صحابہ کا وہ کسی کا نہیں ہے۔ یہی بات آپ حضرات تک میں پہنچاتا ہوں کہ آپ کے کانوں سے ٹکرا کر آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی کے بعد صحابہ کی عظمت اللہ نے جو ان کو عطا فرمائی تھی وہ کسی کو نہیں تھی۔ سچے عاشق جسے کہتے ہیں اس دھرتی پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف صحابہ تھے۔ اگر اس کے بعد امت میں سے کسی کو نصیب ہے، اللہ نصیب کرے، اب بھی اللہ والے موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ وہ لوگ تشہیر نہیں کرتے، وہ لوگ تشہیر نہیں کرتے، وہ سادہ رہتے ہیں۔ جو تشہیر کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایجنٹ بنا رکھے ہوتے ہیں، یہ لوگ دین والا نہیں ہوتے دوستو، یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن یہ ایجنٹی جو ہے مخصوص قسم کا لباس پہننا، پھر آگے پیچھے اپنے چیلے چانٹے لگا دینا، یہ سب فراڈ ہے۔ نہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، نہ صحابہ کرام نے ایسا کیا، نہ اللہ والے ایسا کرتے۔ اللہ سے دعا کریں، میں بول رہا ہوں آپ کے کانوں تک آواز پہنچ رہی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اپنے سچے دین کے ساتھ ہمیں وابستہ رکھے، ہمارے گھروں کو خدا دین سے آباد کر دے، ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں دین پر چلنے والی بن جائیں۔ بات صحابہ اکرام کی کر رہا تھا، صحابہ کیسے لوگ تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپناتے تھے۔ ادائیں، یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہے کہ فلاں فلاں کی ادائیں اپناتا ہے۔ مثال کے طور پر بات عرض کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر پر جاتے، ایک دفعہ غالباً یہ سفر عمرہ ادا کرنے کا تھا، 1400 یا 1500 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے صحابہ سے تذکر کے سب نے پروگرام چلتے ہیں مدینہ منورہ سے مکہ کی طرف۔ راستے میں چلتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھیں اب تو گاڑیاں بھی ہیں، موٹریں بھی ہیں، ٹرینیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، یہ 1500 سال پرانی بات کر رہا ہوں۔ انسانی تقاضے جو ہیں تو یہ تو ہر وقت انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں کسی جگہ رک کر آپ نے قضاء حاجت فرمائی، راستے سے ہٹ کر۔ صحابہ اکرام دیکھتے تھے، چل پڑے۔ اگلے ہی مرحلے پر، یعنی اس کے بعد، ایک صحابی، نام میں لے لیتا ہوں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے ہیں، یہ وہاں پہنچے چلتے ہوئے تو صحیح راستہ جو چھوڑ کر تھوڑا سا دائیں بائیں ہو کر جدھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تھے پھر اندر آ گئے۔ کسی نے پوچھا ادھر کہاں گئے تھے آپ؟ کہنے لگے میرا کوئی کام نہیں تھا۔ تو کیا کر رہے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہاں سے کس طرح چلتے دیکھا، اس واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا مجھے اپنی پہلے۔ صحابہ عاشق رسول تھے۔ عاشق کا لفظ اب بھی ہم بولتے ہیں، لیکن بے شمار لوگ ڈرامے کرتے ہیں
فراڈ کرتے ہیں۔ عاشق رسول دنیا میں اگر کسی نے دیکھے ہیں تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی دیکھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ صحابہ کے بعد بھی لوگ، تابعین میں بھی ایسا گزرے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ہم حنفی لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مقلدین میں سے ہیں۔ امام ابو حنیفہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، تابعی تھے، صحابہ کے شاگرد تھے۔ اور امام مالک 15 سال ابو حنیفہ سے چھوٹے تھے۔ بہت بڑے انسان تھے امام مالک، تذکرہ سن چکے ہیں آپ۔ امام شافعی بہت چھوٹے تھے، یعنی امام مالک کے شاگرد تھے امام محمد بن حسن شیبانی۔ یہ امام محمد بن حسن ابو حنیفہ کے بھی شاگرد ہیں، امام مالک کے بھی شاگرد ہیں۔ تو امام محمد بن حسن شیبانی نے جو کچھ پڑھا تھا امام مالک سے حدیث پڑھی تھی، اس کے بعد پھر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کے شاگرد بنے، تیسرے چوتھے درجے پر۔ اور امام شافعی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل، اور امام بخاری شاگرد تھے احمد بن حنبل کے۔ بہت پیچھے کے لوگ ہیں۔ امام بخاری کتنے بڑے انسان ہوں، ابو حنیفہ بہت آگے تھے۔ ابو حنیفہ پہلی صدی ہجری میں گزرے ہیں۔ جس صدی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس صدی میں ابو حنیفہ اللہ نے پیدا کیے، اور انہوں نے ایک روایت کا 20 سال پہلی صدی گزارے، ایک روایت کا تو 40 سال گزارے۔ مصر کے ایک عالم کی تحقیق ہے کہ 40 سال گزارے۔ اس ابو حنیفہ کی بات کر رہا ہوں، یہ صحابی نہیں، صحابی کے شاگرد ہیں۔ اللہ نے ان کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک دفعہ کسی مسجد میں گئے، نماز پڑھنے گئے ہوں گے، طہارت کے لیے گئے ہوں گے، تو ایک غسل خانے سے پانی باہر نکل کر بہہ رہا تھا اور پانی نظر آ رہا تھا۔ اندر کوئی نوجوان غسل کر رہا تھا۔ ان کی نظر جب اس پانی پر پڑی تو بے اختیار زبان سے یہ جملہ نکلا، کیا حال ہوگا ان لوگوں کا جن کا زنا ان کے پانی کے اندر بہتا نظر آتا ہے۔ یعنی وہ کوئی نوجوان ایسی بری خصلت میں مبتلا ہونے کے بعد آ کر نہا رہا تھا، لیکن امام صاحب کا مان تنبہ ہوا اور اللہ سے یا اللہ یہ علم مجھ سے واپس لے لے، اس سے مجھے لوگوں کے عیب نظر آتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ کسی کے عیب مجھے نظر آئے۔ یہ لوگ صحابہ کے شاگرد تھے، لیکن کتنے بڑے انسان تھے اب اندازہ نہیں کر سکتے۔ کسی دوسرے موقع پر میں کچھ اشعار سناؤں گا آپ کو عربی کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا دیدار کیا اور یہ پوچھا، یا اللہ بے متن جو عبادت تیرے بندے کس ذریعے سے نجات پائیں گے؟ اس وقت اللہ پاک نے جو کچھ سکھایا، کچھ تسبیحات ہیں، وہ تسبیحات بہت چھوٹی عمر میں فقہ کی کتابیں جب پڑھتا تھا، ذہن بڑا تیز تھا، جو چیز ایک دفعہ پڑھ لیتا تھا یاد ہو جاتی تھی۔ الحمدللہ وہ یاد ہے۔ چند دن پہلے پرانے اوراق کو میں نے ورقردانی کی تو نکل آئے جو میرے آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے تھے۔ دل میں خیال آیا کہ کسی وقت انشاءاللہ اس کو لکھ کر دوست احباب کی خدمت پیش کروں گا اور یاد ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وہ عجیب انسان گزرے ہیں ابو حنیفہ، لیکن صحابی نہیں تھے۔ صحابہ بہت بڑے لوگ تھے، صحابہ بہت بڑے لوگ تھے، صحابہ سے بڑے صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کے عشق رسول کی ایک جھلکی میں نے آپ کو دکھائی۔ یہ جس خواب کی میں بات کر رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ مکہ معظمہ میں جا کر بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اظہار کیا، صحابہ کرام کو شوق تھا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ نہیں تھے، مدینہ طیبہ۔
اور مکہ کے مشرکین سخت دشمن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کرام۔ یہ سن 6 ہجری کے اینڈ پر کی بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر فرمایا تو صحابہ کرام نے، وہ تو پہلے ہی سے بے چین بیٹھے تھے کہ رسول اللہ کی زبان مبارک ہلے تو ہم بھی عمل کریں، چنانچہ پروگرام کے مطابق چل پڑے، اور مکہ معظمہ کے قریب چند کلومیٹر کے فاصلے پر اس زمانے میں اس کا نام تھا حدیبیہ، اور آج کل اس کا نام آپ حضرات کی تشریف لے گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں، اس کے وہ ہے چیک پوسٹ، جہاں سے باہر سے آنے والے لوگ جو باقاعدہ ان کے پاسپورٹ چیک کیے جاتے ہیں کہ جن نے مکہ معظم حرم شریف جانا ہے، اس کو الشمیسی، بڑے بڑے سڑک پر بورڈ لگے ہوئے الشمیسی۔ مجھے چونکہ اللہ کریم نے اپنی رحمت سے بارہا وہاں کی حاضری نصیب فرمائی ہے، تو اس واسطے میرے ذہن کے اندر سب کچھ اس مقام پر پہنچا۔ اس کا پرانا نام حدیبیہ تھا۔ مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ محمد اپنے ساتھیوں سمیت آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا پیغام بھیج دیا کہ ہم آپ کو مکہ میں نہیں داخل ہونے دیں گے، ہم نے آپ کو خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہونے دینا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عبادت کرنے آئے تھے، لڑائی لڑنے نہیں آئے تھے۔ لیکن کافر تو کافر ہوتا ہے، مشرک کا دماغ خراب ہوتا ہے، اس نے آ کر صاف کہا کہ ہم آپ کو نہیں داخل ہونے دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، دیکھیے بھائی ہم لڑنے نہیں آئے، ہم خدا کے گھر کی زیارت کرنے آئے ہیں، طواف کرنے آئے ہیں، کچھ بھی ہو ہم جی اجازت نہیں دیں گے۔ بعض صحابہ کرام، بزرگ صحابہ کرام کے بارے میں رائے لی گئی کہ کس کو بھیجیں۔ فاروق اعظم کا نام لیا گیا۔ فاروق نے فرمایا کہ مجھے نہ بھیجیں، کیونکہ میرا وہاں کو رشتہ دار بھی نہیں اور میرے ساتھ پہلے سے ان کا تلخی والا معاملہ ہے۔ ہماری سب کی رائے یہ ہے کہ عثمان ذی النورین کو بھیجا جائے۔ سیدنا اسپیکر میں آواز پہنچی ہے، پیچھے والے حضرات کو آواز پہنچی ہے، کوئی بولتا نہیں۔ مشورہ یہ دیا گیا کہ حضرت عثمان ذی النورین کو بھیجا جائے۔ آواز آ گئی آپ کو؟ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ چونکہ میں 2-3 دفعہ پوچھا تو آپ حضرات خاموش رہے، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، شاید میں خود ہی سنتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں میں خود ہی سنتا ہوں۔ سیدنا عثمان ذی النورین یہ کون تھے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، اکیلے نہیں، دوہرے داماد تھے۔ اور غالباً چھٹے نمبر پر ایمان لانے والے، یعنی قدیم الاسلام تھے۔ یہ پہلے انسان قبیلہ بنو امیہ میں سے جو دار اسلام کے اندر آئے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کے شرف نے حاصل ہوا۔ کتنی مجالس کے اندر میں آپ حضرات سے عرض کر چکا ہوں کہ ان کے نکاح میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں آئیں، وہ 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا، جس کو ابو لہب کہا جاتا ہے، اس کے بیٹوں کی طرف منسوب تھی، یا اس زمانے کے لحاظ سے نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے۔ ان دشمنوں سے نمبر 1 دشمن ابو لہب تھا، اور اس تمام مشرکین کے سامنے کہنے لگا خبردار کوئی شخص محمد کی بات نہ مانے۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اور سب سے پہلا پتھر پھینکنے والا یہ بد نصیب انسان تھا۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے توحید کی دعوت دینے تشریف لے جاتے، یہ اور اس قسم کے اور بد نصیب پیچھے پیچھے چلتے اور لوگوں کو کہتے خبردار ان کی بات نہ سننا نہ ماننا۔
اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں سیدہ رقیہ الزہرا، نام ذہن میں رکھنا، سیدہ زہرا کا میں وجہ بیان کرتا ہوں۔ زہرا یہ تھی، اور دوسری صاحبزادی کہتے ہیں سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا۔ ابو لہب کے دو بیٹے، ایک بیٹے کا نام تھا عتبہ اور دوسرے کا نام تھا عتیبہ۔ ان کی طرف منسوب تھی۔ جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، ابو لہب بد نصیب اور کچھ کر نہیں سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت پہنچانے کے لیے بیٹوں سے کہا محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ عتبہ نے بھی اپنی منکوہہ چھوڑ دی اور عتیبہ نے بھی چھوڑ دی۔ آپ جانتے ہیں کہ کوئی شخص انتقامی جذبے کے ساتھ کسی کی بیٹی کو طلاق دے تو ماں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی۔ بہرحال ادھر سے طلاق تو ہو گئی، ادھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی قسمت کے کیا کہنے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا، اور یہ پہلے آپ نے سنا چکا ہوں کہ سیدہ رقیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے سب سے زیادہ حسین اور خوبصورت تھیں۔ زہرا اس لیے کہا جاتا ہے کہ زہرا کہتے ہیں کہ جو چمک دمک والی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحبزادی میں ان کا یہ مقام حاصل تھا۔ اور عجیب اتفاق ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت نوجوان تھے۔ عثمان گنگریالے بالوں والے، گورا رنگ، بہت خوبصورت شخصیت۔ ادھر محمد مصطفیٰ کی صاحبزادی، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا۔ اور میں آپ کو سنا چکا ہوں، پھر دہراتا ہوں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زید کو گھر میں کچھ کھانے پینے کی چیزیں پکا کر ان کے دیے جا کے عثمان کے گھر دے آؤ۔ وہ لے گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جب پہنچے، دروازے کھلے تھے، کوٹھے بنگلے تو تھے نہیں اس زمانے میں، تو اندر صرف حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ حضرت رقیہ دونوں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ ان کو احساس نہیں ہوا کہ زید دروازے میں کھڑے ہیں۔ یہ دروازے میں کھڑے ہو کر دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کھانے پینے کی دے کر واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم گئے تھے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا دیکھا؟ اللہ اکبر۔ حضرت زید نے عرض کیا یا رسول اللہ، دنیا میں بہت سارے انسان دیکھے ہیں، جوڑے بھی دیکھے ہیں، لیکن اتنا حسین جوڑا ہم نے نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ عرب لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں، ان کتابوں کے اندر اس جوڑے کے بارے میں یہ لفظ لکھا ہوا، احسن الزوجین رہا انسان، خوبصورت جوڑا جو دنیا میں کسی انسان نے دیکھا ہے، رقیۃ و زوجہا عثمان، وہ ایک رقیہ ہے، ان کا شوہر عثمان ہے۔ خدا کی ارب ہر رحمت نازل ہو ان پر۔ تو سیدہ رقیہ بہت حسین اور خوبصورت تھیں، اس واسطے ان کے لیے لفظ زہرا ہے۔ لیکن ہمارے یار لوگوں نے اور یار لوگوں سے متاثر لوگوں نے ان کے لیے جو اعزازی لفظ تھا وہ اپنی تحریروں میں کاٹ دیا ہے۔ اللہ کی توفیق سے ان قریب ازواج مطہرات کے تذکرے پر کتاب آئے گی، اس میں بنات کا تذکرہ بھی ہے، بیٹیوں کا تذکرہ بھی ہے، اس میں یہ بات ضرور آئے گی، آپ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا کریں کہ جلدی جلدی ہو جائے۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں
آپ مجھ سے مطالبہ نہیں کرتے، میں کرتا ہوں بغیر مطالبے کے، تو میں مطالبہ کرتا ہوں آپ سے میرے لیے دعا کیوں نہیں کرتے آپ؟ میں آپ حضرات سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے لیے خیر کی دعا مانگیں، خدا دین کا کام مجھ سے لے لے۔ میں آپ سے ہر کسی مطالبہ کرتا کہ آپ کہیں کہ مجھے خدا بہت ساری دنیا دے دے، وہ جو میرے مقدر میں اتنی ملے گی، اس سے زیادہ نہیں مل سکتی، لیکن یہ دعا آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا مجھ سے دین کا کام لے لے، راضی ہو جائے، قبول کر لے۔ اب تک جو کچھ کیا خدا کی توفیق سے کیا میں، الحمدللہ العظیم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ مشرکین کے پاس۔ اس کے بھیجنے کا سبب کیا تھا؟ ایک بات تو یہ تھی کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے سخی انسان کہ شاید دنیا کے اندر ایسی کو نظیر ہوئی۔ زمانہ کفر کے اندر بھی مشرکین مکہ پر ان کے احسانات تھے۔ ایک تو وجہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑے کاروباری تھے، تاجر تھے، خدا نے ان کی تجارت میں اتنی برکت ڈالی تھی کہ اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ ہر آدمی پر ان کا احسان تھے، تو صحابہ نے مشورہ دیا کہ عثمان کو بھیجا جائے، ان کے لیے حالات سازگار ہیں، وہاں کوئی مشرک، کوئی دین کا دشمن، نبی کا دشمن ان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ انتخاب ہوا، یہ تشریف لے گئے۔ وہاں مشرکین مکہ نے کچھ بھی ان کو نہیں کہا، یہ کہا کہ آپ چاہیں تو بیت اللہ کا طواف کر سکتے ہیں لیکن باقیوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ خدا کی کروڑوں رحمتیں نازل عثمان پر، فرمان لگے جس پیغمبر نے بیت اللہ کا دروازہ دکھایا ہے وہ پیغمبر نہ ہو میرے ساتھ میں اکیلا یہاں طواف کر لوں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے والا تو صرف خدا ہے، محمد رسول اللہ نہیں دیکھ رہے، لیکن جس محمد نے ہدایت کا سبق پڑھایا ہے وہ میرے ساتھ ہوں گے تب میں بیت اللہ کا طواف کروں گا۔ پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ادھر خبر مشہور ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ عثمان کو لوگوں نے، مشرکین مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ اگر یہ خبر جو پہنچے تو اللہ کے نبی پر کس قدر تکلیف پہنچی ہوگی، صحابہ اکرام کی تکلیف پہنچی کہ ہم تو عبادت کرنے آئے تھے، انہوں نے یہ کام کر دیا۔ اللہ اکبر، پیغمبر پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ایک درخت کے نیچے، اس درخت کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے، وہ درخت نہیں ہے، وہ درخت اس وقت ہے نہیں لیکن قرآن میں ذکر ہے اور قیامت تک رہے گا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ وہ درخت جس کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 صحابہ کرام کی بیعت لی تھی وہ کدھر گیا؟ وہ درخت گرا نہیں، کٹوایا گیا ہے۔ کس نے کٹوایا؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ کیوں کٹوایا؟ انہیں اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ اس درخت کی پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے کہ اس درخت کے نیچے اللہ کے پیغمبر نے 1500 صحابہ کرام بیعت لی تھی اور اس کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے۔ تو درخت کا ذکر قرآن میں ہے لیکن درخت موجود نہیں۔ فاروق اعظم کی دور اندیش نظریں، خدا کی ارب رحمتیں نازل ان پر، انہیں اندازہ کر لیا کہ آج تو ہم صحابہ کرام نبی کے تربیت یافتہ موجود ہیں، آنے والے زمانے میں شاید ایسا نہ ہو۔ اور واقعتاً اگر آج وہ درخت موجود ہوتا تو ہم پاکستانی کیا کرتے؟ اس کے جڑوں سے مٹی اٹھا کر لے آتے۔ خیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کے نیچے سب صحابہ کرام کو جمع کیا، سب افسردہ تھے۔ میں نے جو کچھ سنا ہے تم نے سنا؟ عرض کہ یا رسول اللہ، ہاں، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا واللہ، خدا کی قسم، لا ازال، میں یہاں سے ہٹوں گا نہیں جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ پیغمبر کی شجاعت اور بہادری پر قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لڑنے نہیں آئے تھے، عبادت کرنے آئے تھے، لیکن جب یہ صورتحال بنی حضور نے فرمایا میں قربان ہو جاؤں گا، سب کو قربان کر دوں گا، لیکن عثمان کا قصاص لوں گا۔ تم میں سے کون شخص میرا ساتھ دیتا؟ سب نے ہاتھ کھڑے کیا، یا رسول اللہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ علم الہی میں تھا اور پیغمبر کی فراست کو اندازہ تھا۔ رسول اللہ نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ میں دے کر فرمایا میں اپنے بائیں ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دے کر دائیں ہاتھ میں بیعت کر رہا ہوں کہ جو اس پر اللہ کی طرف سے مہربانیوں کا فیصلے آئے اور سامان بھی معروم نہ رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر مہربانی کا فیصلہ قرآن موجود، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں میری عظمت کبریائی کی قسم، ان ایمان والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ کن سے؟ اس جبایون کا تحت شجرہ، جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ بیعت کس لیے کر رہے تھے؟ بیعت قصاص کر رہے تھے کہ عثمان کا قصاص لیا جائے۔ وہ آیتیں آج بھی موجود ہیں، بعد میں پتہ چلا عثمان حیات ہیں، زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے۔ ایک بات کی طرف اشارہ کروں، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے وعدہ کریں کہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ہوں گے؟ نہیں ہوں گے؟ جزاک اللہ خیر، اللہ جزاک خیر دے۔ اگر اللہ کے سوا سب کچھ ہر جگہ سے کوئی جانتا ہوتا، میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے سوا ہر چیز کو ہر وقت کوئی جانتا ہوتا تو حدیبیہ کا مقام چند کلومیٹر کے فاصلے پر بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں، اس جگہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات موجود تھے، لیکن حضور کو پتہ چلا کہ وہ شہید کر دیے گئے، تو حضور یقین کر کے بیعت لے رہے تھے۔ صحابہ کرام بدلے، اگر علم الہی میں غیب کا علم ہوتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیتے ہیں، فرما دیتے کہ وہ تو حیات ہیں، میرے پاس علم موجود ہے، وہ تو زندہ ہے۔ معلوم ہوا کہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، غیب دان ذات اللہ ہی کی ہے، عالم الغیب ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پتہ چلا کہ عثمان تو حیات ہیں لیکن مشرکین چھوڑ نہیں رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سب نے احرام باندھا ہوا تھا، اب کیا کیا جائے؟ وہاں اسی جگہ احرام کھول کر وہاں سارے کام کر کے واپس ہونا ہے، لیکن صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا کہ یہ احرام کھول دو۔ کوئی شخص تیار نہ ہوا، اس قدر رنجیدہ تھے، پریشان حال تھے کہ ان مشرکین کے ساتھ ہم لڑنے نہیں آئے تھے، بدبختوں نے ہمارا راستہ روکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم احرام کھول دو، لیکن صحابہ کرام دل برداشتہ ہیں، چپ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ، دھیان سے سننا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت فراست والی تھی، خدا کی ارب اور رحمت نازل ہوں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کریں آپ خود احرام کھول دیں، آپ خود احرام کھول دیں تو آپ کا دیکھا دیکھی سب کھولیں۔ ایسا ہی ہوا، جو ہی رسول اللہ نے احرام کھولا سب کے سب صحابہ کرام نے احرام کھول دیے۔ اگلے سال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر عمرۃ القضاء کیا۔ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، صرف میں نے یہ اشارے آپ حضرات کو دھیان تھے کہ جس دین کے ہم نام لیوا ہیں اس کے سچے پیروکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نمبر 1 صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہ۔ ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا رہیں کہ اللہ صحابہ کی اتباع اور پیروی نصیب فرمائے، صحابہ کی محبت کو اپنے دل میں اتنی جگہ دیں، اپنے دل کو ٹٹول کر کہ میں اپنے باپ سے زیادہ محبت رکھتا ہوں یا صدیق اکبر سے، اپنی ماں سے زیادہ محبت رکھتا ہوں یا عائشہ صدیقہ سے۔ اگر ہر آدمی اپنے اندر کی کیفیت کو بھانپ لے اور اس کو یہ اندازہ ہو جائے کہ صحابہ سے محبت مجھے اپنے خاندان کے لوگوں سے محبت زیادہ ہے، تو پھر اس کا ایمان بڑا اعلیٰ ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ مجھے اور آپ کو خدا ایسا ایمان نصیب کرے۔ میں یقیناً اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑوں سے بہت محبت رکھتا ہوں، یہ خدا جانتا ہے، لیکن جب تقابل کرتا ہوں تو صدیق اکبر کی جوتیاں جو ہیں وہ بھی میرے سارے خاندان کے لوگوں سے زیادہ افضل ہیں۔
عائشہ صدیقہ کے قدم میری ماں، دادی، نانی، جو جتنی خواتین گزری ہیں ان سب سے زیادہ افضل ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ۔ جب تک ہمارا یہ جذبہ نہیں ہوگا صحابہ کرام کے بارے میں، معاملہ گول مول ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، آپ میرے ساتھی ہیں، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ مجھے نہیں پتا کہ میری کتنی زندگی ہے، میں نے جتنے دن میں گزار لی ہے اسی جذبے سے گزارے ہیں، اور یہی بات آپ تک منتقل کرتا ہوں کہ اپنے عقیدہ اور ایمان پختہ رکھیں۔ صحابہ کے بارے میں بالکل ممتاز آپ کی سوچ ہونی چاہیے۔ اپنے ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی، اپنے گھریلو افراد، جس سے بھی آپ محبت رکھیں، لیکن صحابہ کی محبت بالکل ممتاز ہونی چاہیے۔ اللہ اس پر آپ کو قائم رکھے، اللہ مجھے بھی قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔